أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ 10واں پارہ دوسرا رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرأت میری اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ قربتاً الی اللہ ثواب کی نیت سے قرآن حکیم کو پڑھا جائے اور تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اے ایماندارو، جب تم کسی فوج سے مڈ بھیڑ کرو تو خبردار اپنے قدم جمائے رہو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی اور خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور جنگ کی تکلیف کو جھیل جاؤ، کیونکہ خدا تو یقیناً صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جنگ کی تکلیف کو جھیل جاؤ، کیونکہ خدا تو یقیناً صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھلانے کے واسطے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس پر ہر طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کی کارستانیوں کو عمدہ کر دکھایا اور ان کے کان میں پھونک دیا کہ لوگوں میں آج کوئی ایسا نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا مددگار ہوں، پھر جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو شیطان اپنے الٹے پاؤں بھاگ نکلا
اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے نلوہ الگ ہوں، میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نہیں سوجھتی ہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ الانفال 10واں پارہ دوسرا رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اس میں مزید جو حاشیے پر تفصیل لکھی ہوئی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں ہمیں مزید سمجھ آئیں۔ چنانچہ جنگ بدر میں شیطان سراقہ بن حارث کی شکل بن کر حارث بن حشام کے ہاتھ میں ہاتھ دیے لوگوں کو لڑائی پر ابھار رہا تھا۔ شیطان سراقہ بن حارث کی شکل میں، چنانچہ جنگ بدر میں شیطان سراقہ بن حارث کی شکل بن کر حارث بن حشام کے ہاتھ میں ہاتھ دیے لوگوں کو لڑائی پر ابھار رہا تھا۔ یکایک فرشتوں کا لشکر دیکھ کر بھاگا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو سراقہ کی مذمت کی، اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارے ساتھ نہ تھا، اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ مدینہ سے باہر نہیں گیا، مگر ان کو یقین نہ ہوا۔ جب مسلمان ہوئے تو معلوم ہوا کہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے نمبر پہ جو نشان ہے اس کی تفصیل لکھی گئی ہے۔ قیس بن ولید، حارث بن ربیعہ، عتبہ بن امیہ، عاص بن شیبہ وغیرہ مکہ میں مسلمان ہو گئے، مگر ان کے خیالات درست نہ ہونے پائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کے بزرگوں نے انہیں قید کیا۔ اتنے میں بدر کی لڑائی چھڑی تو یہ لوگ بھی ساتھ ہو لیے، اور یہ ارادہ تھا کہ جو فریق زبردست ہوگا اس کی طرف ہو لیں گے۔ جب مسلمان